اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر عرض کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، بابرکت ہے تیرا نام، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جان لیا کہ یہ کوئی بڑا عظمت والا مقام والا ہے جس کا اسم گرامی اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے آدم، وہ تیری اولاد میں تمام انبیاء کے آخر میں آئیں گے، ان کی امت آپ کی اولاد میں سے آخری امت ہوگی۔ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے آدم، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی گھر سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ گھر والے اس کے مرنے کے بعد صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو ایک نور کے تھال میں رکھ کر ہدیہ لاتے ہیں، پھر قبر کے ایک کونے پر کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، اے گہری قبر والے، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، اس کو قبول کر لے۔ وہ فرحت اور خوشی مناتے ہیں اور اس کا پڑوسی جس کو کوئی ہدیہ نہیں دیا جاتا پریشان ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت سے کوئی آدمی لوگوں کے کسی معاملے کا ولی بنے، ان کی حفاظت ایسے نہیں کی جس طرح اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی کرتا ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ وہ ہے جو بخشا جائے گا، ایک گناہ وہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا، ایک گناہ وہ ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، وہ گناہ جس کو نہیں بخشا جائے گا وہ شرک ہے، وہ گناہ جس کو بخش دیا جائے گا وہ عمل ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، وہ گناہ جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے شراب خریدی، اس میں پانی ملا دیا، وہ اسے لے کر چلا، اس نے فروخت کیا اور دینار لیے، اس نے تھیلی میں ڈالے اور سمندر میں کشتی پر سوار ہوا، اس نے اپنے ساتھ بندر سوار کر لیا، جب سمندر میں تھے تو بندر نے تھیلی کو پکڑا، کشتی کے اوپرلی جگہ چڑھ گیا اور اوپر جا کر بیٹھ کر اس نے تھیلی کھولی تو دینار سمندر میں ڈالنے شروع کر دیے، ایک دینار کشتی میں گرا تھا جو تھیلی میں تھا، بندر ایسا کرتا رہا کیونکہ اس آدمی نے ملاوٹ کی تھی۔